مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے اس لیے آج ایک قبرستان میں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا حضرت، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ مدینہ المنورہ مسجد نبی میں شریف میں کھڑے ہو کر ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ اے مدینہ شریف میں آنے والوں، مدینہ شریف آؤ تو مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے آؤ، حضور کی دربار کی زیارت کی نیت سے نہ آؤ. اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور بھی ویڈیو اس کی وائرل ہوئی ہے کہ یہ آتا ہے اپنے والدین کے قبر پر زیارت کے لیے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں قبرستان میں آیا ہوں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے. یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ ایک تضاد کر رہا ہے کہ جو حضور کے در پر جا رہے ہیں ان کو یہ سبق دے رہا ہے، اور اپنے والدین کی قبر پر آتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو مسلمان اور ایمان والے اور حضور کے عشاق تو اس بارے میں بہت ہی پریشانی کا شکار ہے کہ ایک مسجد نبی میں کھڑے ہو کر بندہ یہ کام کر رہا ہے. تو اس بارے میں آپ جی وہ مجھے بھی ایک دوست نے بھیجی ہے، وہ لال رومال والا مشہور ہے. جی تو یہ ہے کرائے کا مولوی، اس کو کرائے پہ رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو بھی ایسا معاملہ ہو جو عشق و محبت والا ہو، ادب والا ہو، تعظیم والا ہو، احترام والا ہو، جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ادب اور تعظیم سے ہو، بس تم نے اس پر شرک و کفر کے فتوے لگانے. اسے ایک ایک بندے کو پکڑتا ہی ہے. میں نے اس کی اور بھی ویڈیوز دیکھی ہیں. تو آپ نے جیسے بتایا ہے کہ بھئی باپ کی ماں کی قبر پہ گیا ہے، کہتا میں زیارت کے لیے آیا ہوں، اور وہاں اعلان کر رہا ہے کہ حضور کی زیارت کی نیت سے آنا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اسے ماں باپ زیادہ پیارے ہیں، حضور زیادہ پیارے نہیں. اور حضور نے فیصلہ فرما دیا، قرآن نے بھی فرما دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اس نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا نکلتا ہے. ان کے عمل سے ثابت ہو گیا ان کا عمل، انہیں اپنے ماں باپ پیارے ہیں، یہ وہاں جائیں، ہمیں ماں باپ بھی پیارے ہیں، مدینے والا سب سے پیارا ہے، ہم کیوں نہیں جائیں گے. خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی. میں شرعی نقطہ نگاہ سے ایک پوائنٹ آپ کو دوں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، رب خود بلا رہا ہے. جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، کسی قسم کا ظلم و زیادتی ہو کر بیٹھو، ہو جائے تو کیا کرو؟ جاؤکا، کا ضمیر کے مر جا، حضور کا مزار ہی تو ہے، حضور کی ذات تو ہے. حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. وہاں کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، وہاں کوئی اعلیٰ غلطی ہو گئی، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو، گناہ ہو گیا، معاف فرما دے. آگے واستغفر لهم الرسول، پھر حضور بھی تمہاری سفارش کریں گے، یا اللہ میرے دربار میں آ گیا، اس کو معاف کر دے. سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کی آیت حضور کے زمانے تک تھی یا قیامت تک ہے؟ قیامت تک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بس حضور کے زمانے میں جب تک حیات تھے. حالانکہ اس پر بھی ایک قرینہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور کا نام نہیں لیا، حضور کا وصف رسالت بیان کیا. اور اصول فقہ میں یہ قانون موجود ہے کہ جب حکم کا ترتب وصف پر ہو، ذات پر نہ ہو، تو وہ حکم جو ہے، وہ وصف جو ہے اس حکم کی علت بن جاتا ہے. یعنی حضور کو یہ رائٹ، یہ حق اس وقت تک حاصل ہے جب تک وہ رسول ہے. ٹھیک ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ جب تک میرا محبوب رسول ہے، حضور کے دربار پر جاؤ اور حضور سے دعائیں لیتے جاؤ. سبحان اللہ. اب حضور کب تک رسول ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ٹھیک ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو گویا حضور سب کے رسول ہیں، ہمیشہ کے رسول ہیں، خدائی کے رسول ہیں. اور کب تک رسول ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین، اور یہ نذیر للعالمین اور رحمت للعالمین. سبحان. تو جس کا میں رب ہوں اس کا یہ رسول ہے. اور جب تک میں رب ہوں تب تک یہ رسول ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے العالمین اپنی ربوبیت کے لیے بھی استعمال فرمایا اور اپنے محبوب کی رسالت اور رحمت کے لیے استعمال فرمایا. تو حضور کو تو اللہ نے شان دیا کہ اللہ خود بھیج رہا ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں جاؤ. اچھا ایک اور آسان عوام کو سمجھ آنے والی بات، کیونکہ مقصد تو
جو عوام کے ذہن مشوش ہیں جی انہیں وہ کرنا ہے، باقی دلائل تو سب کو پتہ ہوتے ہیں. بالکل. ہم جائیں کہتے ہیں نہ جاؤ، مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ. اچھا فرشتوں کو روک لو گے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے، وہ نماز پڑھنے تو نہیں آتے. واہ واہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. مشکات میں موجود ہے حدیث. کعب احبار فرماتے ہیں 70,000 فجر پر آتے ہیں عصر تک رہتے ہیں، اللہ 70,000 عصر پر آتے ہیں فجر تک رہتے ہیں. اب وہ نماز کی نیت سے نہیں آتے ہیں، وہاں حضور کے روضے پر مار کے خیرات لیتے ہیں. سبحان اللہ. اب بتاؤ انہیں کیسے روکو سبحان گے؟ اللہ. اچھا اب زیادہ سے زیادہ وہ کہیں گے یہ تو اللہ بھیجتا ہے، فرشتوں کو جی تو بالکل. اللہ بھیجتا ہے، تو ہمیں بھی تو اللہ ہی بھیج رہا ہے جاؤ کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے. اللہ. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے صبح و شام آ رہے ہیں، قیامت تک آئیں گے، اور مزے کی بات یہ جو ایک دفعہ آ گئی جماعت قیامت تک دوبارہ حاضری کی نہیں اس کو اجازت. واہ. یہ تو حضور کو اپنے غلاموں سے اتنا پیار ہے، امتیوں سے، فرمایا تم جب چاہے میرے دربار پہ آ جاؤ. سبحان کیا حضور کی وہ حدیث نہیں ہے؟ من زار قبری وجبت له شفاعتی، من حج فلم یزرنی فقط جفانی. یہ کیا ہے؟ حضور نے اپنی بارگاہ میں تو بلایا ہے، سب کو فرمایا کہ یہ وفاداری نہیں ہے کہ تم حج کر کے چلے جاؤ واپس. میری بارگاہ میں حج تو میں نے دیا ہے تمہیں، یہ اسلام تو میں نے تمہیں دیا ہے. فرض اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پکڑ میں نہ آ جاؤ، گرفت میں نہ آ جاؤ. جیسے مسواک آپ نے نہیں فرمائی، تراویح 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، نہ کرے گی تو گرفت میں آئے گی. ایسی حضور نے حج کا رکن نہیں رکھا، لیکن ساتھ فرمایا یہ رکن نہ رکھنا اس وجہ سے نہیں کہ میرے دربار میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں، نہ آؤ گے خالی جاؤ گے شفاعت کی بھیک لے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. اگر تم آئے حج پہ اور چلے گئے تو تم وفادار نہیں ہو، تم غدار ہو، بے وفا ہو. تم کلمہ میرا پڑھا، دین مجھ سے لیا ہے، ساری رحمتیں مجھ سے لی اور میری بارگاہ سے کرنے کی طرح کے گزر گئے. تو غور فرمائیے، یہ حضور کے دربار میں آنا، اور یہ تو سارے صحابہ کرام کا معمول تھا. بے شک. صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ جب میرا وصال ہو جو روزے پہ لے جانا. سبحان اللہ. بے شک. آواز دی، حضور آپ کا یار آیا، وصیت کی تھی دروازہ کھولے تو اندر، ورنہ جنت البقیع میں. بولی اندر سے کیا آواز آئی تھی؟ آواز ہاں جی بے شک. یار کو یار سے ملا. یار کو یار سے ملا. تو صدیق اکبر وہاں بھیج رہے ہیں، روزہ پہ بھیج رہے ہیں، بھیج رہے ہیں.